ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابھی حضرت نہیں بنے تھے اسلام لانے سے پہلے۔ فرماتے ہیں ایک واقعہ میں نے دیکھا اور اسلام لانے کے بعد اس کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں حرم کی حدود سے باہر ہم نکلے، میں اور ایک اور صاحب میرے ساتھ، میرے دوست۔ حدود حرم وہ ہیں کہ جہاں پر حالت احرام میں یا ویسے ہی آدمی ایک چڑیا بھی مار نہیں سکتا، ایک چونٹی کو بھی جان سے جان بوجھ کر مارنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے حدود حرم میں رہ کے۔ یعنی حرم کی حدود اور حرم کی یہ عزت اور عظمت ہے کہ انسان اس کی حدود میں رہ کر اس طرح کا کوئی خون خرابہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے، اور حدود حرم کیا ہیں؟ مفسرین کرام نے، مختلف علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حجر اسود کو جنت سے لایا گیا زمین پر تو یہ اتنا نورانی تھا کہ اس کے نور کی کرنیں جس جس جگہ تک گئیں اس کو حدود حرم کہہ دیا گیا۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں ہم حدود حرم میں تھے کہ حدود حرم کے باہر یعنی ہل میں، جہاں پہ ہلا شکار وغیرہ جائز ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہاں پہ کچھ بکریاں چر رہی تھیں اور چرواہا ایک شخص ان کو چرا رہا تھا۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بھیڑیا بکریوں کے اوپر حملہ آور ہوا اور بکریاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑی یہ کہ وہ حدود حرم کی طرف داخل ہوئیں۔ بھیڑیے کے پہنچنے سے پہلے بکریاں حدود حرم میں داخل ہو گئیں، اور جیسے ہی بھیڑیے نے دیکھا کہ وہ حدود حرم میں داخل ہو گئی ہیں تو بھیڑیا فوراً رک گیا اور اس نے اپنے پنجے روک لیے، بکریوں کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ وہیں پہ رک گیا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے اپنے صاحب کو کہا کہ یار وہ دیکھو کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ ایک جانور بھی حدود حرم کو جانتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ بات کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بھیڑیے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اور وہ بھیڑیا بزبان حال بولنے لگا۔ کہا کہ یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ ایک بھیڑیا حدود حرم کو جانتا ہے، حیرانگی کی بات اور بے وقوفی کی بات تو یہ ہے کہ تیرے پڑوس میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اور ابو سفیان تو پھر بھی ان کو نہیں پہچان رہا۔ اس سے بڑی تو بات یہ ہے حیرانگی کی کہ تو اپنے پڑوس میں رہتے ہوئے نبی کو نہیں پہچان رہا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں حدود حرم کو جان رہا ہوں، پہچان رہا ہوں۔ دیکھو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے کیا کیا نہیں قربانیاں دیں، کیا کیا نہیں برداشت کیا، کیا کیا نہیں دعائیں کی۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سنتیں انسان عمل کر کے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت عمل ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے وضو کر کے سو جائے تو وہ انسان فرمایا رات کو اگر وضو کر کے سو جائے اور ساری رات بستر اور بیڈ پہ پڑا رہے، اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ قربان جاؤں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی، اور دیکھیں رات کو جب ہم سوتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں، اللہ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ہم جب رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، خدا کی قسم صبح اٹھنے کے بعد انسان اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پہ ملے الٹے ہاتھ کی، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھے۔ اور اگر اس کو یہ دعا نہیں آتی
تو یہ اردو میں یہ ان الفاظ کو ہی کہہ دے، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ نیند موت ہی ہے، موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب نے تیری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر انسان صبح اٹھتے ہی بستر پر بیٹھے یہی الفاظ کہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے ایمان کی کیفیت ہی سارا دن کچھ اور رہے گی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔